قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراخت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردودیہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ، کیا حضرت آدم بنی تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، نبی بھی رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورۃ الاعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عبارت قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت آدم حوا پیدا کی گئی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس و محبت دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی کہ لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا اسباب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس نام کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی آواز ہے کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام و اطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ اس سے خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے کہ گھیوں کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتلائی ہے، کسی نے انجیر کہا ہے، کوئی کہتا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کوئی کہتا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی ایک درخت تھا جس سے خدا تعالیٰ نے روک دیا۔ نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتا ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کو معلوم کر لینے سے کوئی اہم فائدہ اور نامعلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں اس قدر کاش کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ۔ ایک قرأت فَأَزَلَّهُمَا میں بھی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اس جنت سے ان دونوں کو یکسو اور الگ کر دیا، اور دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسی درخت کے سبب شیطان نے انہیں بہلا دیا۔ لفظ ان سبب کے معنی میں بھی آیا ہے۔ یوفق عنہ میں اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، وہ پاک مکان، وہ نفیر روٹی وغیرہ سب چھن گئی اور دنیا میں اتار دیے گئے، اور کہہ دیا گیا اب تم زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں، قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور یہاں کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سام کا اور ابلیس کا قصہ، ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالنے وغیرہ لمبے چوڑے قصے یہاں پر مفسر
نے وار کی ہیں، لیکن وہ سب بنی اسرائیل کے ہاں کا خزانہ ہے۔ تاہم ہم انہیں سورۃ الاعراف میں بیان کریں گے، کیونکہ اس واقعے کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت چکتے ہی جنتی لباس اتر گیا، اپنے آپ کو ننگا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن چونکہ قد طویل قد تھے اور سر کے بال لمبے تھے، وہ ایک درخت میں اٹک گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کیا مجھ سے بھاگتے اور کیا نہیں خدایا، میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے۔ اگر زمین بھر جائے اتنی مخلوق میں تم جیسی پیدا کر دوں اور پھر وہ میری نافرمانی کرے تو یقیناً میں انہیں بھی نافرمانیوں کے گھر میں پہنچا دوں۔ یہ روایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضال بھی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ 130 سال کی تھی۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں سات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک خراج ہوا، ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔ صدری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جنہیں ہند میں پھیلا دیے گئے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر وہنا میں اترے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اتری اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست ماس میں پھینکا گیا اور سانپ اس بحال میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پر اور حضرت حوا مروہ پر اترے۔ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ ابلیس انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام سنتیں سکھا دیں اور پھلوں کا توشہ دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن نکالے گئے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم اور نسائی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کئی وجہ سے ڈانٹ ہے۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا تم گناہ پر گناہ کیے جاتے اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا، ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیں کب سے تو سلامتی کے ساتھ اپنے ملن پہنچے۔ فتح موصلی کہتے ہیں، ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوئے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے۔ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب کہ ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی مریض اعتراض کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس راندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ ترال میں ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، اور وہ یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ زمین میں سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ قرطبی نے یہاں پر سانپوں کے بارے کی اور ان کے مار ڈالنے کے حکم کی حدیثیں بھی وارد کی جو بہت مفید اور باموقع ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار انفارمیٹیو ویڈیوز۔